اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرض کریں کہ ایک کمرے میں 100 بندہ ہے اور اس 100 بندے پر ایک پستول سے ایک گولی چلائی جاتی ہے، تو ان 100 میں سے حالانکہ 100 بندہ ہے، گولی ایک ہے، اور ان 100 بندوں میں سے کسی ایک کو وہ لگے گی، لیکن ان 100 کو جو ہی یہ پتہ لگے گا کہ ہم پہ ایک گولی چلنے والی ہے تو وہ سارے کے سارے بھاگنے کی سوچیں گے۔ حالانکہ ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں سوچے گا کہ ایک گولی ہے تو مجھے ہی آگے لگنی ہے۔ یہ ہمارا دنیا میں حساب ہے، ہم اس طرح جی رہے ہیں۔ اب قیامت والے دن کا کیا حساب ہے؟ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ اپنی اولاد میں سے جنت اور جہنم کے لیے الگ الگ کرو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے، یا اللہ کس تناسب سے الگ الگ کروں؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ ہر 1000 میں سے ایک بندہ جنت کے لیے نکالو اور 999 بندے جو ہیں وہ جہنم کے لیے۔ تو اب یہاں پہ غور یہ کرنا ہے کہ دنیا میں ایک گولی ہے اور وہ 100 بندوں میں سے صرف ایک کو لگنی ہے، تو ان میں سے 100 کے 100 بندے جو ہیں ان کے دل میں یہی بات آئے گی کہ مجھے ہی لگنی ہے، لیکن بھاگنے کے لیے 100 کے 100 تیار ہوں گے، کیونکہ زندگی بڑی عزیز ہے۔ تو قیامت والے دن اگر یہ آرڈر ہے کہ 100,000 بندوں میں سے ایک بندہ جنت میں جانا ہے اور وہ ایک بندہ جو جنت میں جائے گا، کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ 1000 میں سے وہ آپ ہوں گے؟ تو اس لیے یہ میں نے کسی سے یہ بات سنی تھی اور مجھے اچھی لگی، میں نے سوچا کہ شیئر کروں۔ تو فکر آخرت کے بارے میں یہ بات تھی۔ تو اس میں یہ ہے کہ 1000 میں سے اگر ایک بندہ جنت میں جانا ہے تو اس کے لیے بڑی تیاری کی ضرورت ہے، بڑی ذکر و اذکار کی ضرورت ہے، بڑی کوشش کی ضرورت ہے، بڑی دعاؤں کی ضرورت ہے کہ اللہ آپ کی جو باتیں ہیں وہ رد نہ کرے، وہ قبول کرے، چاہے تھوڑی سی بھی نیکی ہو اللہ اس کو قبول کرے۔ تو اس لیے پیارے دوستو، جو ہم نے قرآن مجید کو مانا ہوا ہے کہ یہ سچی کتاب ہے، یہ ہم زبانی کلامی کہتے ہیں، اس پہ ہم یقین نہیں کرتے، اور اس یقین نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ انسان کے لیے سب سے بھیانک منظر اس کی قبر کا منظر ہے۔ وہ ایک منزل جو ہے وہ اگر آسان ہو گئی تو اس کی باقی ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی، اور وہ ایک منزل اور ایک جو اس کا ٹھکانہ ہے اگر وہی برا ہو گیا تو باقی اس کی ساری چیزیں جو ہیں وہ بری ہو جائیں گی۔ اب 1000 کے تناسب میں سے اگر ایک بندہ جنت میں جائے گا تو آپ دیکھیں کہ مسجد میں جانے والے لوگ کتنے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید میں ایک سین بیان کیا گیا ہے، اور وہ سین یہ ہے کہ جب جنت والے جہنمیوں کو دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو اس بات کی اجازت دے کر پردے ہٹا دے گا اور وہ جہنمیوں کو دیکھیں گے، تو ان میں سے بڑے ایسے ہوں گے جو ان کے محلے دار ہوں گے، ان کے ملنے والے ہوں گے، ان کے رشتہ دار ہوں گے، ان کے جاننے والے ہوں گے۔ تو وہ ان سب سے بڑے حیران ہو کر دریافت کریں گے کہ تم لوگ کیوں جہنم میں چلے آئے، جنت میں کیوں نہیں آئے؟ تو وہ آگے سے جو قرآن مجید میں اس واقعے کا عکس نوٹ کیا گیا ہے جو کہ فیوچر میں ہونا ہے، تو وہ آگے سے جواب دیں گے۔ جو پہلا جواب ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جو دوسرا جواب اس کے بعد کہیں گے ہم یتیموں کا مال کھا جاتے تھے۔ اس طرح کے 3-4 جواب ہیں، تو غور کیجیے پہلا جواب کیا ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں قرآن مجید زبانی کلامی تو ہمیں ان باتوں پر وہ کیا کہتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ یقین ہے، لیکن ہمیں اس پہ نہیں ہے کہ قرآن مجید جو ہمیں بتا رہا ہے ہم اس پہ غور و فکر بھی کرنا ہے۔ تو اگر نماز نہ پڑھنے سے جہنم میں جانا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے تو پھر بھائیو آپ کیوں نہیں فکر کرتے؟ فکر کرنی چاہیے۔ 100 بندوں میں سے ایک گولی لگنے کا ڈر سب کو ہے، سارے بھاگ جاتے ہیں، لیکن مساجد میں دیکھیں رمضان المبارک کا مہینہ جا رہا ہے، کتنے لوگ ہیں جو فرض نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ چلے نفل کی میں بات نہیں کرتا، تراویح کی میں بات نہیں کرتا، فرض نماز پڑھنے کے لیے کتنے لوگ مسجد میں آتے ہیں اور کتنی صفیں ہوتی ہیں۔ آپ اس کا اندازہ اپنی جامع مسجد میں جا کر لگا سکتے ہیں کہ کتنے لوگ سیریس ہیں
کہ وہ 1000 جنمیوں میں سے ایک جنتی ہوں گے۔ خیر، شفاعت کا مقام ہے، اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے، اللہ کی رحمت اس کے غصے سے زیادہ ہے، لیکن سفارش جس پہ لوگوں کا بڑا یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ضرور ہوگی، لیکن لوگوں نے وہ واقعہ سہارا نہیں پڑا کہ اللہ تعالیٰ جب اجازت دے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے مسلمانوں کو سفارش کر کے آزاد کروائیں گے۔ تو کیا اس سے ڈر نہیں لگتا کہ جہنم میں گر جائیں گے؟ ایک دفعہ جہنم میں گر جائیں تو جو واقعہ آتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے جہنم سے نکالا جائے گا اور وہ کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکا ہوگا جل جل کے۔ تو یہ ایک دفعہ جہنم میں گرنے کی سزا ہے، اور بڑے مسلمان ایسے ہیں جو عمل کرتے نہیں اور ان کو سفارش پہ پورا یقین ہے کہ ان کو سفارش مل جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، سفارش انشاءاللہ ضرور ملے گی اگر زندگی میں شرک نہیں کیا اور بدعات نہیں کی، مگر سفارش جو ہے جہنم جانے کے بعد ملے گی۔ تو کوشش کیوں نہیں کرتے اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی آزادی، اس چیز کی اس یقین کیوں نہیں بناتے کہ ہمیں بغیر سفارش کے اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے پہلے لوگوں میں جو جنت میں جانے والے ہیں ان میں شامل فرما۔ آمین، صدق اللہ العظیم۔